السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، بہت کثرت سے کرو، صبح و شام اس کی تسبیح ادا کرتے رہو. دیکھو وہی تو ہے جو تم پہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. وہ تو ہمیشہ ہی سے اہل ایمان پہ بالخصوص مہربان اور رحم کرنے والا رہا. ذکر الہی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور یہ ایک طویل، خوبصورت، عظیم ترین موضوع ہے. یہ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ذکر کی ترغیب ہی نہیں دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ ذکر کے لیے کون کون سے الفاظ کہے جائیں. اس پر باقاعدہ ہزاروں صفحات کے اوپر مشتمل ائمہ اسلام کی کتابیں موجود ہیں. ان میں سے ذکر کے صرف 2 کلمات سبحان اللہ اور الحمدللہ، اس کے اوپر آج ہم چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھیں. اللہ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کی شان، اس کی بلندی، اس کی بڑائی، اس کی پاکی، اس کی مغفرت، اس کی معافی ایسی وسیع ہے کہ پوری کائنات اگر اللہ کو یاد کرنے میں لگ جائے، درختوں کی کلمیں تراش لی جائیں، سمندر کی پانیوں کو سیاہیوں میں ڈھال دیا جائے، جن و انس ہمہ وقت لکھتے رہیں، اللہ کی تعریف کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کلمات ہیں، یہ تم کہو، اس سے میری عظمت، میری ثناخوانی، میری تسبیح و تقدیس
کا کچھ نہ کچھ تمہاری طرف سے اس میں حصہ پڑ جائے گا۔ وہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آدم سے لے کے اللہ کے آخری پیغمبر رسول کریم علیہ السلام تک، اور رسول رحمت سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک، اور چھوٹی سی چھوٹی چیونٹی سے لے کر فرشتوں کو اٹھانے والے سورج چاند سے بڑے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں تک، جتنے بھی کلمات انسانی تاریخ میں کہے گئے ہیں، انبیاء نے کہے، رسول نے کہے، اولیاء نے کہے، شہداء و صالحین نے کہے، صحابہ و تابعین نے کہے، پرندے چہچہاتے رہے، فرشتے اللہ کی عظمتوں کے گن گاتے رہے، ان میں سب سے افضل یہ 4 کلمے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، سب سے پیارے اللہ کو یہ 4 کلمے لگتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے کہ ہم 4 کی تفصیل میں جائیں، صرف 2 کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کہنے کو چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں انسانی تاریخ میں جتنے بھی انسانوں نے، جتنے مذاہب نے جو بھی شرک کیا ہے، سب کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ لفظ سبحان اللہ، سکھوں نے جو شرک کیا اس کی کاٹ سبحان اللہ، ہندوؤں نے کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی موجودگی اور اس کے اوتار کی موجودگی کا دعویٰ کیا، اس کو کاٹ کے رکھ دینے والا کلمہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، سبحان اللہ، اللہ تو بیٹے سے پاک۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، سبحان اللہ، اللہ تو اس سے پاک۔ مشرکین مکہ نے کہا حبل، لات و منات، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ مشکل کشا اور حاجت روا، سبحان اللہ، اللہ تو اس شرک سے پاک۔ کچھ بد عقیدہ لوگوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، سبحان اللہ، اللہ تو اس سے پاک۔ کچھ گمراہ لوگوں نے کہا فلاں دیویاں، فلاں دیوتے، یہ مشکل کشا اور حاجت روا، سبحان اللہ، اللہ تو اس شرک سے پاک۔ کچھ نام نہاد مسلمانوں نے کہا فلاں قبر کا مزار مشکل کشا، سبحان اللہ، اللہ تو اس شرک سے پاک۔ کچھ گمراہ انسانوں نے کہا فلاں اہل بیت اللہ کے مساوی، ربوبیت میں شریک، سبحان اللہ، اللہ تو اس شرک سے پاک۔ انسانی تاریخ میں جتنے بھی قسم کے شرک کیے گئے ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، اللہ رب العزت کی صفات کے تقاضوں میں شرک، عمل میں شرک، باتوں میں شرک، سجدوں میں شرک، لہجوں میں شرک، ان سب کو کاٹنے والا اللہ نے ایک کلمہ فرشتوں کو، نبیوں کو، اولیاء کو، صدیقین کو سکھایا، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، بہت پاک ہے، ہر نقص سے تو پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے، نیند سے تو پاک ہے، اونگ سے تو پاک ہے، موت سے تو پاک ہے، بھول سے تو پاک ہے، ہر اس کمی سے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے تو پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ دوسرا بول ہے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اگر میں زندہ ہوں تو تیری تعریف، الحمدللہ میں انسان ہوں تو تیری نعمت، الحمدللہ میری آنکھیں ہیں تو تیرا انعام، الحمدللہ
یہ پلکیں ہیں تو تیرا احسان الحمدللہ، زندگی ہے تو تیرا فضل الحمدللہ، والدین کی نعمت ہے تو تیری مہربانی الحمدللہ، اولاد کی محبتیں ہیں تو تیرا ہی کرم الحمدللہ، کائنات میں جو نعمت ہے وہ تیری ہے، تیری طرف سے ہے، ساتوں زمینیں ہیں الحمدللہ، آسمان ہیں الحمدللہ، سورج چاند کی روشنیاں الحمدللہ، پھول کی مہک خوشبو الحمدللہ، پتے خوبصورت کٹے ہوئے اور ان کے خوبصورت رنگ الحمدللہ، بہتے پانی اور آبشاریں الحمدللہ، ماں کی ممتا، باپ کی شفقتیں الحمدللہ، قرآن کی نعمت الحمدللہ، پیغمبر کی نعمت الحمدللہ، کائنات کی ساری نعمتیں الحمدللہ، جو نعمتیں ہیں تیری طرف ان کی طرف اور اے اللہ اس کی طرف سے ہم تیرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ نہ بھی ملیں تو تیری ذات ہی اتنی اعلیٰ ہے کہ ساری خوبیاں تیرے اندر ہیں، زندگی تو دیتا ہے، عزتیں تو دیتا ہے، محبتیں تو کرتا ہے، فضل تو کرتا ہے، مہربانیاں تو کرتا ہے، رحمتیں تو کرتا ہے، جنتیں تو دیتا ہے، ساری خوبیاں اے اللہ تیرے اندر موجود ہیں، الحمدللہ، سب تعریفیں تجھے زیب دیتی ہیں۔ یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ اتنے عظیم الفاظ ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، ان کلمات کی عظمت کا پہلا ایک عظیم گوشہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الکلمات الی اللہ، جو اللہ کو سب سے پیارے کلمے ہیں ان میں سے 4 کلمے، اور ان 4 میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک دوسری روایت میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا ابو ذر تجھے بتاؤں تمام کلمات میں سے سب سے افضل کلمے، یعنی سب سے پیارے بھی یہ ہیں، اللہ کو پیارے لگتے ہیں، سب سے افضل بھی یہ ہیں، ثواب کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے۔ کہا ابو ذر تمہیں سب سے افضل کلمہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا مصطفی اللہ لملائکتی، سب سے افضل بول وہ ہیں جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اے اللہ تو پاک ہے، تعریفیں تجھے ہی سے دیتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ افضل ہیں، نہ صرف یہ کہ سب سے پیارے ہیں، پوری کائنات زمین سے لے کے آسمان تک، درندوں سے لے کے چرندوں پرندوں تک، چھوٹی مخلوقات سے لے کے بڑی مخلوقات تک، انبیاء کرام سے لے کے عرش کو تھامنے والے فرشتوں تک، سب کے لیے اللہ نے انہی کلمات کو پسند کیا ہے۔ پرندے چہچہاتے ہیں تو سبحان اللہ ہی تو کہتے ہیں، پرندے گنگاتے ہیں تو سبحان اللہ ہی تو کہتے ہیں، کوئل کی کوک ہوتی ہے تو سبحان اللہ کی پکار ہی ہوتی ہے، بلبل کا نغمہ ہوتا ہے تو سبحان اللہ کا انداز ہی ہوتا ہے، سورج کا طلوع و غروب سبحان اللہ ہی اس کے اندر چھپا ہوتا ہے، گلاب کے پھول ہوں یا چنبیلی کی پتیاں ہوں یا درختوں کی جھکی ہوئی ٹہنیاں ہوں یا نہروں کا بہتا پانی ہو یا سمندروں کے چشمے ہوں، جب وہ بہتے ہیں تو سبحان اللہ ہی تو کہتے ہیں۔ انسان سمجھ نہیں پاتے لیکن یہ سب یہی 2 بول بولتے رہتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں سبحان اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں زمین کی ہر چیز اسی کی تسبیح تو بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات کی ہر چیز سبحان اللہ الحمدللہ پکار رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ سب سے پیارے بھی یہ، سب سے افضل بھی یہ، کائنات کے لیے منتخب کردہ کلمات بھی یہ،
فرشتوں کے لیے پسند کردہ کلمات بھی یہ، ان کلمات میں اللہ نے چوتھی خوبی یہ رکھی ہوئی ہے، اگر بندہ واقعتاً مومن ہو، اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، اس پہ یقین رکھتا ہو، اس کی صفتوں کو مانتا ہو، اس کی عظمتوں پہ پوری طرح سے کار بند ہو، توحید والا ہو، عقیدے والا ہو، ایمان والا ہو، تو سبحان اللہ الحمدللہ ایسے کلمے ہیں جو اس کے لیے پریشانیوں میں حوصلہ اور ڈھارس بن جاتے ہیں۔ مکی زندگی میں جتنا اللہ کے پیغمبر کو ستایا گیا، کیا اتنی پریشانیاں ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی ہوں گی؟ کبھی نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، کبھی خاندانی طور پہ بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں، کبھی آسمان سے آزمائشیں آ رہی ہیں، غم گسار بیوی آخرت کی طرف راہی عدم ہو رہی ہے، کبھی ڈھارس بندھانے والا چچا ابو طالب دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کبھی ساتھیوں کو چھینا جا رہا ہے، بلال کو کوئلوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، کبھی شیب ابی طالب میں قید و بند اور اس دور کی جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، کبھی پورا خاندان مخالفت میں اکٹھا ہو رہا ہے۔ ان پریشانیوں کے اندر تو انسان نہ جانے نفسیاتی طور پہ کتنا متاثر ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، آپ کے سینے میں گھٹن ہوتی ہے ان باتوں سے جو یہ کافر کہتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ ان سے نمٹنا ہم پہ چھوڑیں۔ جناب یوسف پریشانیوں میں گھرے، جناب یونس ان پہ تو اتنی پریشانی آئی کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ کے پیغمبر سے اللہ کے احکام میں اجازت نہ لینے کی ایک معمولی سا سلسلہ ہوا، اللہ کی ناراضی ہوئی، مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر میرا یونس ہمیشہ ہی سے میری پاکیاں بیان کرنے والا، سبحان اللہ کہنے والا اور عبادت کرنے والا نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑا ہی رہتا۔ پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ مشکلوں سے بھی نجات دیتا ہے، سینوں کے گھٹن کو دور کرتا ہے، نفسیاتی الجھنوں میں ایک حوصلہ دیتا ہے، ایک سہارا دیتا ہے۔ لیکن اسے جس کا عقیدہ ہو اللہ تو پاک ہے، وہ شکوے نہ کر رہا ہو، وہ کہتا ہو تو پاک ہے، میری ہی کوئی کوتاہی ہے، جس کی پکڑ ہے تیرے فیصلے پاک ہیں، تو ظلم سے پاک ہے، تو ستم سے پاک ہے، تیرے فیصلے خامیوں سے پاک ہیں، کہیں میری کمزوریاں ہی ہیں، میری ہی کوتاہیاں ہیں، یا میری ہی کوئی بہتری تجھے مقصود ہے، اس آزمائش کے اندر بھی تیری کوئی حکمت ضرور ہے۔ سبحان اللہ، میں سمجھا یا نہ سمجھا، سبحان اللہ تیرے فیصلے تو ظلم سے پاک ہیں۔ جب اتنے یقین و ایمان سے مشکلوں میں بھی سبحان اللہ پکارتا ہو، پھر اس کو مشکلوں سے نکالنا اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں عظمت سبحان اللہ الحمدللہ، اس کلمے کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہے کہ یہی کلمات اللہ نے ہمیں بھی نماز کے لیے سکھائے۔ پوری کائنات کی نماز بھی سبحان اللہ میں ہے، پوری کائنات کی نماز بھی الحمدللہ میں ہے، ہماری نماز کا خلاصہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ ہی ہے۔ ان کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کو شامل کریں تو نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر اذان ہوتی ہے، تو اللہ اکبر تکبیر ہوتی ہے، تو اللہ اکبر ثنا ہوتی ہے، تو سبحانک اللہم و بحمدک
व तबारक अस्मुक, रुकू में जाते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाते हैं सुब्हान रब्बियल आला, अत्तहियात में बैठते हैं, लफ्ज़ बदलते हैं, माना यही है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर सलाम फेरने के बाद फिर अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, फिर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुब्हान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदगी शुरू होती है तो इन कलमों से होती है, नमाज शुरू होती है तो इन कलिमात से होती है, उसका इख्तिताम होता है तो इन कलिमात से होता है। जनाजे उठते हैं, मैयतें पड़ी होती हैं, तो तब भी क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जिंदगी का खुलासा है, बशर्ते के इंसान इनके मानी को वाक़अतन पूरी तरह से समझता हो। हत्ता कि एक शख्स अगर कुरान की तिलावत नहीं जानता है, उसे नमाज के अज़कार याद नहीं हुए हैं, नया नया मुसलमान हुआ है या नया नया नमाजी बना है, 70-80 साल की उम्र है, अब उससे सारे अज़कार याद नहीं होते। 80-90 साल की बेचारी बुजुर्ग खातून है, अब उसकी ज़ुबान पे कुछ चढ़ता ही नहीं है, कुछ उससे आता ही नहीं है। मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है, अल्लाह इतना मेहरबान है, वो नमाज में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहे तो अल्लाह उसकी नमाज ऐसे ही कबूल कर ले। एक आराबी था, सीधा साधा, अल्लाह के प्यारे नबी से अर्ज करता है, मैं नहीं जानता हमारे इमाम साहब क्या कहते हैं और मैं ये नहीं जानता कि आप क्या कहते हैं। आपने फरमाया, अच्छा तो बताओ तुम क्या कहते हो? उसने कहा, मैं तो नमाज में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही कहता रहता हूँ। आपने फरमाया, हौला हाज़ा नुदंदिन, जो हम कहते हैं ना वो भी इसके आगे पीछे ही होता है, वो भी इसके करीब करीब ही होता है। खुलासा तो यही बनता है, मफहूम तो यही निकलता है, असल समरी तो यही बनती है। छठी खुसूसियत सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये रखी है कि इससे इंसान के गुनाह झड़ते चले जाते हैं, कोताहियाँ माफ़ होती चली जाती हैं, खताएं काफूर होती जाती हैं, नामे अमाल से स्याहियाँ धुलती चली जाती हैं। और अगर इंसान इनको बाकायदा तौर पर कहे, एहतिमाम से कहे, गिन गिन के रोज़ाना 100 मरतबा कहे और इन अल्फाज के साथ कहे, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह तो पाक है, तारीफ़ें तेरी हैं। अल्लाह कभी मुझे और आपको तौफीक दे दे, तन्हाइयों में बैठ के, खलवत के लम्हों में बैठ के, रब की अज़मतों को याद करके, ज़मीन के बिछौनों को याद करके, आसमां की बुलंदियों को याद करके, सूरज चांद के निज़ाम को जहन में बिठा के, अपने वजूद खाकी को याद करके, फिर अपने अंजाम को याद करके, अल्लाह की मेहरबानियों को याद करके और अपने गुनाहों को याद करके, कभी तन्हाइयों में बाकायदा कहें तो सही। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जो 100 दफ़ा पढ़ ले समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह फिर भी माफ़ कर देता है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। 7वीं खूबी इन कलिमात के अंदर ये है कि ये कलिमात जब इंसान कहता है, हदीस से महसूस होता है, इनकी कुछ शक्ल बनती है, इनका कुछ चेहरा बनता है, इनको कोई वजूद मिलता है, इनको कोई ताकत मिलती है, इनको कोई पावर मिलती है, इनको कोई एनर्जी बनती है, मिलती है। अल्लाह ही जानता है। आज के दौर के तो नाम नेहाद लोग भी मानने लगे हैं कि बाज़ दफ़ा एनर्जी
کسی میٹر میں ڈھل جاتی ہے، کبھی میٹر انرجی میں ڈھل جاتا ہے۔ نہ جانے اللہ کے ضابطے کیسے ہیں، اس کی قدرتیں کیسی ہیں کہ یہ کلمات جو آپ نے کہے ایک ایسا ان کو قوت پرواز ملتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، امام البانی نے اس کو ضعیف کہا، بہت سارے محدثین نے اس روایت کو صحیح اور حسن کہا، امید ہے انشاءاللہ قرآن کی آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بڑا عظیم مفہوم ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، ان کلمات کو تھام لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتے ہیں، سمیٹ کے آسمانوں کی طرف اڑ جاتے ہیں، پروازیں کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو چیرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال رب کریم کے سامنے، رب کریم کے چہرے انور کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تیرے بندے نے تجھے یاد کیا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود جب یہ بات کہتے نا، حدیث نہیں ہے، جناب عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، کہتے دیکھو قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ فرماتے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں پاکیزہ کلمے، لیکن ان کو چڑھانے والی چیز انسان کا اچھا کردار ہوتا ہے۔ پتہ چلا اس بول میں طاقت تو ہے، بشرطے کہ کہنے والے کا کردار بھی اچھا ہو، اس کا عمل صالح ہو، وہ نماز کی پابندی کرتا ہو، رزق حلال کھانے والا ہو، حیا والا، پاک دامن ہو، حرام سے بچنے والا ہو۔ قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا نا، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمے اس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، لیکن ان کو قوت پرواز دینے والی چیز عمل صالح ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، نیک اعمال ہوتے۔ آٹھویں خصوصیت ان کلمات میں اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ نہ جانے ان کو کیسی شکل ملتی ہے، کیسا وجود ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان مما تذکرون من جلال اللہ سبحان اللہ والحمد للہ التسبیح والتحمید والتکبیر والتحمید، اللہ کی عظمت کے کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب تم یہ پکارتے ہو، لہن دوی کدوی النحل، یہ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، ینعطفن حول العرش، جس طرح ایک کنڈی مڑی ہوتی ہے اس طرح مڑے ہوئے خاص شکل اور انداز میں عرش معلیٰ کے ساتھ لٹک جاتے ہیں۔ لہن دوی کدوی النحل، ان کی ایک گنگناہٹ ہوتی ہے، ایک ترنم، ایک نغمہ، ایک آواز ہوتی ہے، عرش پہ گنگنا کے جیسے شہد کی مکھیاں جمع ہو جائیں اور چل رہی ہوں تو ان کے بنبنانے کی ایک سرسراہٹ سی ہوتی ہے، اس طرح کی ان کی آواز ہوتی ہے۔ عرش کے گرد لپٹ کے کہتے ہیں، یذکرن بصاحبھا، اللہ تیرے بندے نے تجھے یاد کیا ہے، اللہ تیرے بندے نے تجھے یاد کیا ہے۔ نویں خصوصیت ان عظیم کلمات کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے کہنے سے انسان کو اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے۔ اگر ایک انسان ایک طرف سونے کا ایک پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، جتنا ثواب اس مالدار کو ملے گا، دوسری طرف ایک غریب انسان، ایک کمزور انسان، ایک اپاہج انسان، ایک مظلوم انسان، ایک ضعیف و ناتواں، ایک بیمار و مریض انسان جس کے اندر اور زیادہ نیکیاں کرنے کی کوئی ہمت نہیں، وہ یہ کلمات یہ کہتا رہے، اللہ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے والے سے زیادہ ثواب ان کلمات کہنے والے کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، رسول رحمت نے فرمایا،
رسول امی نے فرمایا فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ فرمایا الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی ہستی نے من هاله الليل ان يكابد او بخل بالمال ان ينفق او جبن عن العدو ان يجاهد، جو راتوں کو اٹھ نہ سکتا ہو، بیچارہ کمزور ہو، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کر سکتا ہو، بیچارہ غریب ہو، جو اللہ کی راہ میں جہاد کر نہ سکتا ہو، بیچارہ دل کا کمزور ہو، آپ نے فرمایا فَلْيُكْسِرْ، اسے چاہیے سبحان اللہ و بحمدی، چلے بڑی ہمت کے کام نہیں کر سکا تو سبحان اللہ و بحمدی زیادہ سے زیادہ کہتے رہا کرے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ زیادہ سے زیادہ کہتا رہے گا اللہ اسے من جبل ذہب ينفق، سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی بہتر بنا دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، میں سبحان اللہ کہہ دوں، الحمدللہ کہہ دوں، لا الہ الا اللہ کہہ دوں، اللہ اکبر کہہ دوں، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، وہ پوری کائنات جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں اس پوری کائنات سے مجھے یہ چار کلمے زیادہ پیارے لگتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم۔ 10ویں اور آخری بات ذہن میں رکھیے، کل روز محشر اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ رب العزت کے ہاں پھر ان کلمات کی قدر ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا خذوا جنتکم خذوا جنتکم، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ صحابہ کہنے لگے امن عدو حضرا، کوئی دشمن حملہ آور ہے اس سے بچنا ہے، ڈالیں لے لو۔ فرمایا کوئی دشمن ہے کہ ڈال پکڑ کے اس سے بچاؤ کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، خذوا جنتکم من النار، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھالیں بنا لو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھالیں بنا لو، ڈھالیں اختیار کر لو۔ صحابہ نے کہا وہ کیا ڈھال ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ۔ آخری پیغام آج کی نوجوان نسل کو دینا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ آج کی سوشل میڈیا نے، آج کی مغربی تہذیب نے، آج کی انگریزی تہذیب نے، آج کی مادر پدر نام نہاد تہذیب نے، آج کی گندی اور ننگی تہذیب نے، آج کی برہنہ اور بے حیا تہذیب اور کلچر نے، اور آج کے نام نہاد مختلف قسم کی تعلیمی نظاموں نے صرف یہی نہیں کہ ہم سے حیا چھینا ہے، صرف یہی نہیں ہم سے ماں کی ممتا چھینی ہے، صرف یہی نہیں باپ کے رشتے کا تقدس بھی چھینا ہے، صرف یہی نہیں بہنوں کے رشتوں کی پاکیزگی بھی چھینی ہے، صرف اسی پہ بس نہیں، اس نے ہم سے ہماری پاکیزہ زبان بھی چھینی ہے۔ سادہ سے لوگ، گنوار جن کو آپ ان پڑھ کہتے تھے کیونکہ آپ کے نزدیک ABC تعلیم ہے، کچی پکی نرسری پریپ یہ تعلیم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اصل تعلیم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، زندگی کے حقائق کا علم ہے۔ جس کے پاس ہے وہ عالم ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، جس کے پاس یہ نہیں وہ ڈگری یافتہ جاہل ہے۔ وہ سادہ سے لوگ بات بات پہ
سبحان اللہ کہتے، الحمدللہ کہتے، لا الہ الا اللہ کہتے، ماشاء اللہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، لا حول ولا قوہ کہتے. یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری روایت ہے. ادھر سے خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے، تعجب کا اظہار بھی ہوتا ہے. جنت میں درخت بھی لگتے ہیں، آسمانوں میں تذکرے بھی ہوتے ہیں، رب کے پاس چرچے بھی ہوتے ہیں. اس کی کبریائی کی ایک علامت بھی بن جاتی ہے، ایمان کی نشانی بھی بنتی ہے. اس کی بجائے ہم نے ادھر ادھر کے الٹے سیدھے نہ جانے کیا کلمات سیکھے ہوئے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے رہتے ہیں. کہیں کوئی گندی تصویر، کہیں کوئی عجیب سا گف، کہیں کوئی عجیب کلپ، کہیں کوئی ہنستا اور عجیب قسم کے چہرے، کہیں کیا. ہمارے پاس ایک پوری تہذیب ہے، ایک پورا کلچر ہے، ایک پوری روایت ہے، ایک پوری زبان ہے، ایک پوری اخلاقیات ہے. ہر موقع پہ ہمارے پاس ایک پوری ویلیوز اور قدریں ہیں، اور ان پوری تہذیب، اسلامی تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے ان دو لفظوں میں، سبحان اللہ، الحمدللہ. کہ بھول جائے تو کمنٹ میں سبحان اللہ کے لکھ دیں. اچھی خبر ملے تو الحمدللہ کہہ دیں. شرک کی بات کہیں نظر آئے تو اس کو کاٹنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیں. غیر اللہ کے بارے میں اس کی عظمت بیان ہو رہی ہو تو آپ اللہ اکبر کی کاٹ سے سب غیروں کو نیچا دکھائیں، اللہ اکبر. ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، بول چال کا حصہ بنائیں، اپنے موبائل کا حصہ بنائیں، اپنے میموری کارڈز کا حصہ بنائیں، اپنے واٹس ایپ کے گروپوں کا بھی حصہ بنائیں. اور ادھر ادھر کے گندے کلمات کی بجائے، بے حیا تصویروں کی بجائے ان کلمات کو اپنا کلچر بنائیں، اپنی زبانوں کا تکیہ کلام بنائیں. اللہ انہی پہ ہمیں زندگی بھی دے، انہی پہ ہمیں موت بھی دے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی جنتیوں کا بول یہ ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ کہیں گے اللہ ہماری آخری پکار یہ ہے، تعریفیں تیری ہیں تو رب العالمین ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب